सफ़र के शुरू से लाइन नंबर 1 सूरह माइदा की आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना वअतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल्क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। सिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना वअतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल्क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। याद करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को जो तुम पर हुई। वासक़कुम वमीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम, और वो वादा जो उसने तुमसे लिया। इज़ क़ुल्तुम समिअना, जब तुमने कहा हमने सुन लिया। वअतअना, और हमने इताअत की। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डरते रहो। इन्नल्लाहा अलीम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के सीनों के भेद को जानने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू क़व्वामीना लिल्लाह, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए शुहदाअ बिल्क़िस्त, इंसाफ पर कायम रहने वाले। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, ना उबारे तुम्हें किसी कौम का बोझ अल्लाह तादिलू के तुम अदल न करो। ईदिलू अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा,
یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، جتنی اللہ رب العزت کی ذات نے انسانوں کے اوپر نعمتیں دی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو پھر کہتے کہ الہ العالمین میں تیرا شکر ادا کر نہیں سکتا، کیونکہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری دی ہوئی ہے، لہذا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جس طرح کرنے کا حق ہے میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کو ہر وقت اللہ رب کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ رب کا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، اللہ رب تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اب صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی اور چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، کان دیے، تو اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اگر انسان دیکھے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ایسی چیزوں سے تو محتاج ہیں کہ انسان دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں جسم بالکل صحیح سالم ہے، جسم کا ہر جوڑ ہر عضو کام کر رہا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہوئی، جتنی بھی نعمتیں ہوئی ان کو تم یاد کرو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ناس کی ذات نے تم سے وعدہ لیا میثاقہ الذی واثقکم بہ، اور جو تم نے اللہ کی ذات سے وعدہ کیا ہے اسے بھی یاد رکھو۔ ایک وعدہ تو وہ تھا جو اللہ رب العزت کی ذات نے عالم ارواح کے اندر لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زباں ہو کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو فرمایا دنیا کے اندر جا کر اسے بھول نہ جانا، دنیا کے اندر جا کر کسی اور کو خدا نہ سمجھ لینا، اپنی خواہشات کو معبود نہ سمجھ لینا، بلکہ خدا وہی ہے جو تم نے عالم ارواح کے اندر اقرار کیا تھا۔ اور پھر دوسرا اس سے وعدہ یہ مراد ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، پھر وہ گواہی دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ فرمایا جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، یہ وعدہ کر لیتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے احکام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر پورا کرے۔ اور فرمایا یہ بھی اللہ رب کی ذات ایک وعدہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کو غائبین تک تو پہنچانا تمہارا کام ہے، وہ غائبین ہم تھے، آج ہم تک دین پہنچ چکا ہے، اب اس دین کو لے کر آگے چلنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنا علم ہے وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا اگر کسی کو میرا ایک فرمان بھی یاد ہے، ایک حدیث بھی یاد ہے، اسے چاہیے کہ اسے آگے پہنچا دے۔ تو اس انسان کو کوشش کرنی چاہیے جتنا علم اس کے پاس ہے وہ آگے دوسرے کو بتائے تاکہ ہر آنے والے آدمی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچتا چلا جائے۔ تو آپ کا چوتھا وعدہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر صحابہ کرام سے وعدہ لیا کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے اندر مبعوث فرما دیا، یہ یہود النصارہ یہ مشرکین سارے کے سارے مخالف ہیں، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت بھی کرنی ہے اور آپ کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے ایسی مدد کی کہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اللہ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان لوگوں سے کہو کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ پھر صحابہ کرام نے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کرنا پڑی تو ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ کے اندر پہنچے، کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ پھر اللہ رب نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف سپر پاور طاقت
روس اور عراق اور اس امریکہ ہے، دوسری طرف چند صحابہ کرام 313 مٹھی پر صحابہ کرام، لیکن وہ جس طرف تلوار اٹھاتے ہیں فتح کرتے چلے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، یہ مٹھی پر ہیں، آخر کیا بات ہے، جس طرف کا رخ کرتے ہیں اللہ رب الفتح عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب کی ذات کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا، اس وعدے کے اوپر پھر وہ پورا اترے تو اللہ رب کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آج ہم نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم کثرت میں ہونے کے باوجود مسلمان جہاں کہیں بھی ہے تو مسلمان مار کھا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، ہم بھی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ ورنہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اِذْ كُنْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے اطاعت کی، ورنہ ہم نے اس وعدے کو توڑ دیا، ہم نے اس وعدے کو کر کے بھول گئے، اس وعدے کی نافرمانی کی، ورنہ جب وعدے کی نافرمانی کی پھر اللہ رب کی مدد بھی رک گئی، جب اللہ رب کی مدد رکی تو پھر کفر طاقتیں مسلمانوں کی کثرت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ہمارے اوپر حاوی ہیں۔ تو اللہ رب نے شافہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رب نے تمہیں بہت نرم شریعت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا پہلی جو قومیں تھی اگر ان میں سے کسی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تو 7 مرتبہ نہانا پڑتا، نہانے کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر ہمیں تو کوئی بیمار ہے تو وہ تیمم کرے تو پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی جگہ کپڑے کے اوپر گندگی لگ جاتی کپڑے کو کاٹنا پڑتا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب تک کپڑے کو کاٹا نہ جاتا تو کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں نرم شریعت عطا فرمائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اعتدال والی امت ہے۔ فرمایا اس لیے ان چیزوں کا شکر بھی ادا کرو جو اللہ کے ساتھ تم نے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو لے کر آگے بھی چلو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، انہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا اللہ رب العزت تو سینوں کے بیت کو جاننے والے ہیں۔ اب میں زبان سے بول رہا ہوں، دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کی ذات کو وہ بھی معلوم ہے۔ اب ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے، ہونٹوں نے حرکت بھی نہیں کی، دل کے اندر بات آئی ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ فرمایا انصاف کی گواہی دینے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعلوا للہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو معبود بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو کسی طریقے سے بھی تکلیف پہنچانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلاتے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، پہلے لیٹے ہوئے تھے، پھر فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، بار بار یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ گواہی دینا ہر دور کے اندر مشکل تھا، اس دور کے اندر مشکل تھا، آج کے دور کے اندر مشکل ہے۔ اگر تو انسان حق کی گواہی دیتا ہے، دوسرے کی مخالفت، دوسرے کی دشمنی، بعض مرتبہ انسان کو جان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے گواہی دینے کے لیے، لیکن اللہ نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بار بار زور دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قوامین، قائم ہو جاؤ للہ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ آگے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن، تمہیں کسی قوم کا بغض اور دشمنی اس بات پر نہ ابھارے انت اعلیٰ اللہ تعدیلو، کہ تم عدل نہ کرو۔ فرمایا اگر سامنے تمہارا مخالف ہے پھر بھی تم نے جو عدل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اگر سامنے تمہارا رشتہ دار ہے پھر یہ تمہیں عدل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا تمہاری رشتہ داری یا تمہارا کسی قوم کے ساتھ بغض عداوت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ عدل ہر شعبے کے اندر ہی اگر انسان عدل کرے تو یہ فائدہ مند ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو عدل انسان اپنے اور اللہ رب کی ذات کے ساتھ عدل کرے، اللہ رب العزت نے جو احکام لاگو کی ہیں اس پر عمل کرے، اگر وہ ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو لہذا انسان عدل نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے حقوق جو انسان کے اوپر لاگو کیے ہیں ان کے ساتھ عدل کرے، اپنے جسم کو ایسی مشقت کے اندر ڈالنا جس کی وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا یہ بھی انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا پھر تیسرے نمبر پر انسان اپنے اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرے۔ فرمایا جب انسان جس شعبے سے عدل ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے انسان جو بھی کام کرے، جس کام کے اوپر بھی چلے، جو بھی دل کے اندر بات آئے تو یہ سوچے کہ اللہ رب العزت جو میں عمل کر رہا ہوں، جو دل کے اندر بات پیدا ہو رہی ہے اس سے باخبر ہے، کیا یہ میرا کام اللہ رب العزت کی اطاعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو انسان کرے، اگر نہ ہو تو انسان رک جائے، اگر پھر بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے،
انسان خطا کار ہے. اصل کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن